دیکھیں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسے کہ ایک نام سے ظاہر ہے کہ ایک ڈس آرڈر ہے، ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن نا اس میں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ بالکل اس طرح کا کوئی موڈ ڈس آرڈر، کوئی فیلنگز کا ڈس آرڈر نہیں ہے جیسے کوئی ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے یا اسکیزوفرینیا یا آٹزم وغیرہ، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایک سمجھ لیں آپ کے بیماریوں کی، ڈس آرڈر کی ایک ایسی کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شخصیت کی بیماریاں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ ٹھیک ہے، اب اگر جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ ہے کیا اور اس کی ارلی سائنس کیا ہے، تو اس میں نا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ڈس آرڈر جس کو ہو گیا اس کی تو سائنس کافی ویزیبل ہو گئی اور اس کی تو لائف میں بہت ہی پینفل گزرے گی، لیکن اگر اس پہ اگر ارلی سائنس کی بات کریں کہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا لیکن بہرحال کچھ سمٹمز آنا شروع ہو گئی، اس میں بھی سائنس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی ایک پینفل ڈس آرڈر ہے۔ اس میں جس شخص کو بھی یہ مبتلا ہوتا ہے وہ بڑی پین میں، ایموشنل پین میں زندگی گزارتا ہے۔ سائنس کیا ہے جی؟ سب سے پہلے دیکھیں، ایسے لوگوں کو لگتا ہے، ان کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کو چھوڑ ہی دیتا ہے، نمبر ون۔ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ان جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ان کے موڈ میں یعنی کہ ان کے ایموشن میں انسٹیبلٹی آتی ہے۔ ایک تو موڈ میں انسٹیبلٹی موڈ ڈس آرڈر میں آتی ہے کہ ایک آج بڑا ڈپریس ہے اور کل بڑا ہی مینک، بڑی انرجی آ گئی، وہ دوسری چیز ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جس کو ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے ایموشنل انسٹیبلٹی، ایموشنل پین سے گزرتا ہے وہ بندہ، اس کے ریلیشن شپ سٹیبل نہیں رہتے۔ وہ عام طور پہ ان کے جو ریلیشن شپ میں کیونکہ پرابلم اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ لوگ وہ ایکسپلائٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر لوگ ان کو یقینی بات یہ جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہوگی، ایسے لوگوں کے ایموشنل انسٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو مین پرائمریلی جو ان کا لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ دے، اور اس کے بعد پھر پین، ایموشنل پین اینڈ ایموشنل انسٹیبلٹی، ریلیشن شپ میں پرابلمز، اور اس کے بعد اگر یہ چیز پرولونگ کرتی جائے ان کے ساتھ تو obviously پھر کیونکہ ڈپریشن وغیرہ ہونے کے پرابلم ان لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے ایموشنز مینج نہیں کر پا رہے ہوتے؟ ایک دن ان کا بہت اچھا ہوگا، اگلا دن ڈپریس ہوگا، پھر ایک دن اچھا ہوگا، یعنی کہ ان کی زندگیوں میں ان کے ایموشنز میں ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ جی بالکل، انسٹیبلٹی سے اگر ہم ان کو کہ امپلسیوٹی دیکھنے میں آتی ہے، یہ ایموشنلی امپلسیو ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب دیکھیں نا، یہ ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو شاید سمجھنا ہے کیونکہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ یا آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک اس کو چوز کیا۔ دیکھیں ایک امپلسیوٹی ہوتی ہے کہ امپلشن میں اپنی کچھ امپلسیوٹی میں کوئی نہ کوئی کام کر دینا، کوئی ریکلیس بیہیویئر آ جانا، کوئی لیٹ سپوز کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جانا، کوئی جھگڑا کر لینا، ان میں ہوتی ہے ایموشنل امپلسیوٹی۔ ایموشنلی ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ ان میں بعد میں ان کو نقصان دیتے ہیں۔ عام طور پہ ریلیشن شپ میں اتنی زیادہ امپلسیوٹی، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ امپلسیولی لائنگ، جھوٹ بولنا، اس کے بعد ریلیشن شپ میں امپلسیو انسٹیبلٹی، یعنی کہ ان کے ریلیشن شپ میں انسٹیبلٹی آتی نہیں ہے ان کی امپلسیوٹی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پیٹرن، اور یہ پیٹرن جو ہیں یہ ایزیلی آبزرویبل نہیں ہوتے کیونکہ یہ بڑے ایک طرح سے دھیمے پیٹرن ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے نا، ڈپریشن ہو گیا یا مینیا ہو گیا یا اور کوئی مسئلے ہو گئے، وہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ جی بندے کا موڈ ڈپریس ہے، اچھا جی اس کا آج کل بڑی ہائی انرجی ہے، لیکن کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو آبزرو کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے، خاص طور پہ یوتھ جو ہے ہماری، اس میں آپ دیکھیں جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے اتنے زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، ریلیشن شپ میں اتنے پرابلم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے جی کہ فیئر ہے جی کہ فلاں بندہ مجھے جی ابینڈن نہ کر دے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں کوئی بندہ رہتا جائے گا، اس کو برداشت کرتا جائے گا، لیکن اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے اس لیے نہیں نکلے گا کیونکہ جی اس کو مین پرائمری کنسرن یہ ہے کہ مجھے لوگ چھوڑ نہ دیں۔ اب آپ دیکھیں جو یہ سوچ کے ہم جب ریلیشن شپ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب ایکسپلائٹ ہوں گے نا، سامنے والے بندے کو تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کو چھوڑ نہ دے، اس چیز سے ڈر لگتا ہے، ایکسپلائٹ ہوں گے۔ اب ہم ایکسپلائٹ کیوں ہوں گے؟ ایموشنل انسٹیبلٹی، ایموشنل انسٹیبلٹی کے سفیشنسی نہیں ہے نا، ایمپٹینس ہے۔ ریلیشن شپ ہو بھی گئے، ریلیشن شپ ہیں بھی، لیکن پھر بھی ریلیشن شپ میں وہ مطمئن نہیں ہوئے،
एम्प्टीनेस की फीलिंग, जिसकी वजह से फिर लेकिन रिलेशनशिप लोग खराब इस हुए। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार क्यों होते हैं? जिंदगी में ऐसे क्या ट्रॉमास फेस करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो इस डिसऑर्डर का, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होने लग जाते हैं? दिस इज बीइंग वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी. लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि हम में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल में हर दूसरा तीसरा बंदा आपको आजकल इसी प्रॉब्लम के साथ मिलेगा. Exactly. उसको नहीं मालूम कि मुझे ये प्रॉब्लम है. अच्छा, इसमें होते क्यों है, उससे पहले आपने बड़ी रेलिवेंट बात की, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं ना, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते. डिप्रेशन वाला बंदा तो बहरहाल एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अगर किसी को मेजर डिप्रेशन हो गया, अब उससे कता ताल्लुक कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनको कितनी अवेयरनेस है. जब एक सिम्टम्स आ रही हैं तो पकड़ के डॉक्टर के पास तो लेके जाएंगे, चाहे वो किसी भी अवेयरनेस है या नहीं है. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को एक तो अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन वो ना रियलाइज नहीं करते. ऐसे बंदों को सबसे पहले तो ये रियलाइज कराना कि ये कोई मसला है, इससे देखो आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी डिस्टर्ब है. और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि लाइफ में बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, गर्ज के हर चीज से बेहतर हैं. थोड़ा सा पर्सनैलिटी, ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मसला है, और उन्होंने अपनी लाइफ की, इमोशनल लाइफ की क्वालिटी को ऐसा बना दिया है कि शायद मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो उनसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं. इस तरह का उनकी ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज कर रही है. अब जैसे कि आपने बताया कि होती क्यों है, और उससे पहले एक और मैं आपको बात बताऊं कि देखें, ये अगर इसका ना कंट्रोल किया जाए, रियलाइज ना किया जाए, तो एंड में ये सुइसाइड वगैरह भी तक भी काम चला जाता है. और ये किसी बड़े प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है, किसी बड़े हार्म, मेंटल इलनेस की तरफ ये चीज जा डिप्रेशन एक दफा हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया ना जी. मेजर डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, दूसरा डिप्रेशन तो ठीक हो जाता है. अब इसमें क्या है, सेल्फ हार्मनेस की जो टेंडेंसी है कि हार्म अपने आप को पहुंचाना, अब वो किसी तरह से भी हार्म हो सकता है. ऑब्वियसली हार्म से मुराद ये नहीं मैं कह रहा कि फिजिकल हार्म हो, इमोशनल डैमेज. ऐसे लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि इनको इमोशनल डैमेज को इनवाइट करते हैं. होती क्यों है, जो आपका क्वेश्चन था. देखिए, कोई भी किसी भी किस्म का जो ज़हनी व नफ्सियाती मसला होता है, अब वो किसी जर्म्स की वजह से तो होता नहीं है, आम तौर पे उनमें 2-3 हालात की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल और कुछ जेनेटिक्स का भी रोल है, लेकिन ज्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर, हालात कैसे हैं, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपको लाइफ में कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए और आपने उनको ओवरकम कैसे किया. कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके पैटर्न्स मैल अडेप्टिव बन गए. इसमें मैंने आमतौर पे ये देखा, ये आजकल यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है, जिनको थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का या एक टेंडेंसी होती है. क्या होता है कि आमतौर पे देखें कि रिलेशनशिप बड़े इनस्टेबल हैं, कि जी आमतौर पे जी एक ने, जैसे उर्फ आम में हमारी यूथ बताती है जी, डंप कर दिया जी, अब उसको कवर करने के लिए फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और ये एक चेन जो चलती गई, उससे भी हमें ये मसले होते हैं. तो सिर्फ यही बात नहीं है, जॉब में भी आप ले लें, एक जॉब चली गई या एक आपका बिजनेस वेंचर फेल हो गया, उसके बाद क्या किया, उसमें फिर आपने दूसरी जॉब में फियर ऑफ अबैंडनमेंट आपको ज्यादा रहा. अच्छा, आपके पास जितने भी लोग आते हैं विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम या किसी और मसले से आते हैं, लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ये तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है बंदा. नॉर्मली साइंस क्या होती हैं, उनका रवैया कैसा होता है, और रीजन पीछे क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं सब? देखिए, इसमें अगर साइंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनको आम तौर पे ज़रा ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और इसको डायग्नोज करना, एक्चुअली ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आम तौर पे जैसे मैंने बताया डिप्रेशन वगैरह तो इजीली डिटेक्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है. इसमें आमतौर पे साइंस एंड सिम्टम्स, जब मेरे पास कोई भी अपना मसला लेके आता है, या इवन कि मैं माशरे में भी लोगों को मिलता हूँ जिनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेंडेंसी है जिनकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा ख़राब किया हुआ है. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि मुझे कोई छोड़ ना दे, मुझे तो सारे छोड़ ही देते हैं, मेरे साथ तो होता ही ऐसे है. एक तो ये चीज़ होगी. उसके बाद इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आज एक इमोशन होगा, कुछ दिनों बाद एक दूसरा इमोशन, और अगले लम्हे भी हो सकता है. अगले लम्हे जरा थोड़ा सा मुश्किल है. अगले लम्हे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेज आते हैं, ये वीक्स तक भी चल सकता है. अच्छा, अपने बारे में इमेज, कभी अपने बारे में इमेज बहुत अच्छी, ओवर द मून समझना अपने आप को, और कभी अपने बारे में बिल्कुल ही नेगेटिव राय रखनी कि चाहे मैं कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं, मैं ही सफिशिएंट नहीं हूं. एक तो ये चीज होगी. उसके बाद ऐसा इंपल्सिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, वो कुछ थोड़ा सा इमोरल भी हो सकता है, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. कुछ ऐसे कंपल्सिव लाइंग भी हो सकती है. अच्छा, इस तरह के लोगों का रवैया दूसरे लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, वर्क प्लेस पर किस तरह
کا ہوتا ہے نارملی, کس طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا جو ریلیشن شپ ان کے خراب ہوتے ہیں, ادروائز یہ نارمل ریئیکٹ کرتے ہیں. ڈپریشن وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں ہی خراب ہے, ایک فرسٹ ٹائم ملا تو پتہ چل گیا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نارمل جن کے ساتھ دور دور سے بہتر ہوتے ہیں, لیکن ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان کے ہمیشہ خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں نا جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ وہ ایک جو ہماری ایک سوسائٹی یا ایک ورلڈلی چیز بنی ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیوں ہے, یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ کوسچن پوچھا تھا مجھ سے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمارے جو میل اڈیپٹیو پیٹرن ہو جاتے ہیں لائف میں, جو چیلنجز آئے, جو مسئلے آئے, ان کو ہم نے کہیں اوور کم کرتے کرتے کہیں ہم سیدھے رستے سے رائٹ ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے. یعنی کہ ہماری زندگی کے جو بہت بڑے چیلنجز ہیں, کبھی کوئی کسی اپنے پیارے کا دنیا سے چلے جانا, کوئی رشتہ ختم ہو جانا, کبھی پروفیشنل لائف میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں, یا گھر پر کوئی ایسی سچویشن آ جانا, سو وہ ایٹ ٹائمز آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ ڈرین کر دیتی ہے اور ہم ان سے لڑتے رہتے ہیں. لیکن اس فائٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو شاید ہم ان چیلنجز سے تو نبرد آزما ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایکچولی میں, لیکن ہماری جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہونے لگ جاتی ہے. میرے خیال میں یہی اس کی ایک بالکل آبویسلی اپنی پرسنالٹی کی, جیسے نا یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا, یہ پیٹرنز ہوتے ہیں پرسنالٹی کے. اب اگر تو پیٹرنز ٹھیک چلتے رہیں ہمارے نارملی اڈیپٹیو پیٹرن, تو ہم لائف میں ایکسیل کرتے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ساری چیزیں ہماری ٹھیک چلتی ہیں. لیکن اگر ہمارے بیہیویئر کے سوچنے کے پیٹرنز ہی غلط ہو جائیں تو اس میں کیا ہوگا, اس میں سونر اور لیٹر ہم نے ایموشنل پین اور اس میں نارملی لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھوڑ نہ دے. اپنے بارے میں ان کے خیالات ایک دن اچھے ہوں گے, ایک دن برے ہوں گے, کہ میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو بہت اچھا پرفارم کرتا ہوں, میں تو ایکسل کر رہا ہوں ہر فیلڈ میں, میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن دوسرا دن آئے گا کہ ان کو لگتا ہے میں کسی قابل نہیں. اس میں عام طور پہ ہمیں پہلی بات تو آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو نا دنوں میں نا ان پیٹرنز کو کریں, ان کو تھوڑا سا زیادہ ڈیز میں کر لیں, کہ کچھ ڈیز یہ والے پیٹرن, کچھ دوسرے ڈیز میں یہ والے پیٹرن. میں کہ اتنی جلدی شفٹ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ سیلف فلفلڈ نہیں ہوتے, یہ ایمٹینس کی فیلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی والا بندہ ہے نا, پین ہوگی, آپ اس کو دنیا کا سب سے بہترین مقام پہ پہنچا دیں, وہاں پہ بھی اس کو ایموشنل پین ہوگی, اور اچھی خاصی ایموشنل پین ہوگی, کیونکہ اس کے ایموشنلی ڈی ٹریک ہے, ایموشنل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ انسٹیبلٹی ہے. کسی بھی انسان کو پتا کیسے لگ سکتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے؟ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے, مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ نے مجھے سائنز اینڈ سمٹمس بتائے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی, اچھا یہ بیہیویئرز ہوں گے, سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ اس چیز کا شکار ہے. یہ تو ایک چیز بالکل ٹھیک ہو گئی. خود اپنے بارے میں ریئلائز کرنا, اپنے بارے میں یہ چیزیں ان کو ماننا کہ یہ میرے میں پرابلم ہے, دس از ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ. ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, دس از ویری مچ ڈیفیکلٹ. بات یہ ہے کہ خود جو سیلف ریئلائز کرنا ہے نا, اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کوئی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ نا اپنے بیہیویئرس کو دیکھیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ آپ جو لائف گزار رہے ہیں, ساری چیزیں اپیرنٹلی آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ ایک ایموشنل پین میں ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ اتنے کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک دو جگہ پہ آپ کو کچھ پرابلم ہو گئی, آپ کو کچھ دھوکہ مل گیا, یا آپ کی کوئی جاب میں مسئلہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک سیریز آف فیلڈ ریلیشن شپ چل رہی ہے. اس میں ہرگز اپنے آپ کو بلیم نہیں میں ان کو کرتا کہ آپ اپنے آپ کو کریں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایموشنل ہالونیس اور شیلونیس ہے, کہیں نہ کہیں آپ انسٹیبل ہیں, ایمٹینس ہے, فیئر آف ابینڈنمنٹ ہے, جس کو آپ کوپ کرنے کے لیے آپ میل اڈیپٹیو پیٹرنز کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے سے, جیسے وہ کہتے ہیں نا گریو یارڈ کے اوپر ایک وہ گارڈن بنایا ہوا, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے بڑے اچھے اپنے آپ کو لاجک دیے ہوئے ہیں کہ میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا, یا دنیا ہے ہی ایسے ہے, یا اینڈ آل دیٹ تھنگ. تو اگر آپ کو لگے کہ کسی قسم کا آپ کو اس طرح کا جو میں نے بتایا لائف میں پرابلم چل رہا ہے, تو ریئلائز کریں یہ چیز آپ کو, it is taking you nowhere. Is it treatable or is it manageable? Yeah, it is 100% treatable. کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ اب ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. If a person is having this kind of personality disorder, یا اس کے کسی اپنے رشتہ دار یا کسی پیارے کو یہ پرابلم ہے, ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں, ٹریٹ کس طرح سے کیا جانا ہے, اپنے بیہیویئر میں یا لائف اسٹائل میں کس طرح سے چینجز لے کے آنے ہیں, سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس کب جانا ہے,
ट्रीटमेंट बताएं आप। देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसकी रियलाइजेशन करनी लाजमी है। अगर कोई रियलाइज ही नहीं ना करेगा तो फिर तो ट्रीटमेंट बिल्कुल मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले रियलाइज करें जी कि मुझको एक मसला है, बहरहाल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और इसका जैसे मैंने बताया कि कैसे रियलाइज करें कि जी सारी चीज़ें ठीक ठाक होने के बावजूद भी प्रॉब्लम क्यों मेरे साथ आ रही हैं, मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। ये हो गया एक रियलाइजेशन करने के लिए। अब आपने बात की ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो क्योंकि ये एक पैटर्न है बिहेवियर का, तो इसके लिए तो आम तौर पे किसी थेरेपिस्ट से ही कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो हैं वो इतने एक्सेप्टिंग नहीं होते। आम तौर पे जिनके बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, जिस तरह से ये लोगों को अप्रोच करते हैं, ऑब्वियसली जो नॉर्मल आम लोग लाइफ गुजार रहे हैं वो भी आगे से कहेंगे अबेंडन कर देंगे, वो कहेंगे ठीक है। वो तो अब ऑब्वियसली वो आपको ट्रीट करने के लिए तो नहीं ना, आपके बॉस हो गए या आपका कोई रिलेशनशिप है या आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको ट्रीटमेंट करने के लिए तो नहीं ना बैठे। तो आप इस चीज को रियलाइज करें और थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अब इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ट्रीटेबल है। अपने ओन पर किस तरह से चीजें बेहतर की जा सकती हैं अगर किसी को ये रियलाइज हो गया, क्विकली बताइएगा। अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है ताकि हम इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें, क्विकली बताइएगा बिकॉज आई हैव टू टेक अ देखिए, सबसे पहले तो अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर पे स्टॉप लगाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, और उसके बाद अपने सबसे पहले अगर खुद करना है तो बिहेवियर को थोड़ा आप मैनेज कर लें, और थोड़ा सा अपने बारे में अपनी ओपिनियन जो है वो बेहतर बनाएं, और अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें कि मैं कहां पे गलत कर रहा हूं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। खुद ये कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक थोड़ा सा मैनेज होगा। अगर ट्रीटमेंट करना है तो आपको यू नीड टू कंसल्ट अ गुड थेरेपिस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।